اب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بارش جتنی مرضی برستی رہے، بھیگ جائیں، کسی مباحث کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے سارے مباحث نیچے بیٹھ جائیں، بھیگتے رہیں، سنتے رہیں، کسی کو اپنی جگہ سے ہلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، نوجوانان توحید و سنت جنہوں نے اس اجتماع کے لیے محنت کی، صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خصوصاً صاحبزادہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری
سکون کے ساتھ بیٹھے. ہاں بارش ہے کیا؟ ہاں تھوڑی دیر تشریف رکھیں. محترم دوستوں، تمام پیغمبروں کی دعوت لا الہ الا اللہ، جو تمام پیغمبروں کی دعوت تھی، اسی دعوت کو پیغمبروں کے انداز میں آج اگر سنانے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف اشاعت التوحید و سنہ ہے. تمام پیغمبروں نے محنت کی لا الہ الا اللہ پر. لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرماتا ہے. اور جو حضرات لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا کرتے، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیا کرتی ہیں، نتیجہ ان کا یہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو جہنم کی آگ میں جانا پڑتا ہے. اور جہنم کی آگ میں جا کر پھر شرک کرنے والا روتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آتا. اس لیے میرا دوست کوشش کر، لا الہ الا اللہ کو مان، اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک مت بنا. اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو جہنم میں چلے جائیں گے شرکیہ عقیدہ کی وجہ سے، غلط نظریات کی وجہ سے، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتی ہیں سورۃ حامی مومن کے اندر. ذرا توجہ کر میرا دوست، جب شرک کرنے والا آگ میں جلتا ہے پھر روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ اب یہاں سے مجھے نکالنے کی کوئی صورت پیدا فرما. اللہ رب العزت ذکر کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اپنے گناہوں کو مان لیا. دنیا میں وہ گناہ نہیں مانتا تھا، اب مان رہا ہے. کون سے گناہ؟ یہاں پر چوری، ڈاکہ، شراب خوری، شراب نوشی، زنا، یہ چیزیں مراد نہیں ہیں. کون سے گناہ؟ جن کو دنیا کے اندر سراب سمجھتا تھا، یعنی شرک. قرآن پاک کہتا ہے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اللہ ہم نے اپنی غلطی کو مان لیا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت بنا دے. اور یہ شرک اس نے جو کیا کہاں سے کیا؟ اس شرک کی بنیاد کیا بنی؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے، وہ کہے گا قالوا ربنا امتنا سنتين وأحييتنا سنتين ربنا، اے ہمارے
ہمارے رب ہم نے ایک جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے آگے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس شرک کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ ہمیں سمجھانے والے سمجھایا کرتے تھے کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی دو ہیں، لیکن ہم صحیح عقیدہ کو تسلیم نہ کیا کرتے تھے۔ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ کے اندر جل رہی ہیں۔ اللہ اب تیری بارگاہ میں توبہ کر کے کہتی ہیں امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ۔ توجہ کر میرا دوست، ذرا توجہ کر اللہ کے قرآن پہ۔ اللہ پاک کہتی ہے اس دن مانے گا یہ شرک کرنے والا کہ موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی وہ دو ہیں۔ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی جو تشریح اور تفسیر نقل کی ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تشریح اور تفسیر پڑھی، وہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ، موت کا زمانہ، پھر یہ دنیا کی زندگی، یہ پہلی زندگی جہاں دنیا سے جب انسان مرتا ہے قیامت تک مردہ رہتا ہے، یہ دوسری موت، اور قیامت کے دن زندہ ہوگا یہ دوسری زندگی۔ دو موتیں، دو زندگیاں۔ توجہ کر میرا دوست، دو موتیں کون سی؟ دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ ایک موت، دنیا سے جب انسان مرتا ہے پھر قیامت تک مردہ رہتا ہے، قیامت تک مردہ رہتا ہے۔ یہ دو موتیں اور دو زندگیاں، ایک دنیا والی زندگی اور دوسری قیامت کی زندگی۔ درمیان میں قبر کے اندر روح واپس آ جاتا ہے جی، اور قبر کے اندر جو پڑا ہوا جسم ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جی۔ اگر یہ قبر والی یہ زندگی دنیاوی زندگی مانی جائے تو پھر یہ دنیا والی زندگی ایک، قبر کی زندگی دو، قیامت کی زندگی کتنی زندگیاں بن گئی؟ بولو کتنی زندگیاں بن گئی؟ یہ جو درمیان والی زندگی ہے قبر والی، یہاں سے اس کا سارا عقیدہ بگڑا۔ اس نے کہا یہ زندہ ہے قبر میں، روح واپس آ گئی ہے، نبیوں ولیوں کی، پیروں فقیروں کی ہماری پکاریں سنتے ہیں، جب ہماری پکاریں سنتے ہیں پھر ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہیں، پھر ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، پھر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ سارا شرک پیدا ہوا یہ درمیان والی زندگی، قبر والی زندگی کے قائل ہونے کی وجہ سے۔ یہ شرک کہاں سے آیا؟ درمیان والی زندگی، درمیان والی، اور قیامت کے دن کہے گا یہ ہم نے غلطی کی، جرم کیا۔ اب پتہ چلا کہ زندگیاں کتنی ہیں؟ دنیا والی زندگی ایک اور قیامت والی زندگی۔ علماء ربانی سمجھاتے تھے یہ دو زندگیاں ہیں، دنیا میں مانتا نہیں تھا، دنیا میں مانتا نہیں تھا، اب قیامت کے دن مانے گا، لیکن اس کا دل کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ توجہ کر میرا دوست، اس آیت کریمہ کی تفسیر، یہ تفسیر کس نے کی؟ صحابہ کرام نے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ قبر میں جسم کے اندر روح داخل ہو، قبر میں جسم کے اندر روح داخل ہو، اور قبر والی یہ دنیاوی زندگی احاطہ روح والی زندگی ہو، یہ تیسری زندگی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور جو اس زندگی کو مانتا ہے پھر اسی زندگی کی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اسے عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن روئے گا، لیکن قیامت کے دن کا رونا اسے کوئی فائدہ